وار کے اندر US کا کودنا تھا، یہ تیل کے پیچھے تھا، جو کہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ ان کی کانسنٹریشن ابھی بھی اس چیز کے اوپر ہے کہ کسی طرح ایران کا جو بیلسٹک میسائل پروگرام ہے اور جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ صرف ایک ملٹری کرائسس نہیں ہوگا، یہ ایک اکنامک کرائسس بھی ہوگا۔ پاکستان نے اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس انٹینسیفائی کر دی ہیں۔ گلوبل پارٹنرز کے ریسپانسز اس قسم کے آئے ہیں جس سے ہم تھوڑا سا انکریجڈ فیل کر سکتے ہیں۔ پاکستان's role is key to lasting stability. Peace requires sustained negotiations and diplomacy takes time. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں چودھری محمد فراز۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فورس گلوبل کا ایک اور ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کل آپ کی خدمت میں نے ایک تفصیلی رن ڈاؤن دیا ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کا، اس کے امپیکٹ کا، اور جو گلوبل کرائسس ہونے جا رہا ہے اس کا، کیونکہ یہ صرف ایک ملٹری کرائسس نہیں ہوگا، یہ ایک اکنامک کرائسس بھی ہوگا اور ہیومینیٹیرین کرائسس بھی بن جائے گا۔ اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں۔ میں نے شارٹلی سب کی طرف اشارہ کیا، کون سا ملک کیا کر رہا ہے، کیا امپلیکیشنز ہیں، امریکہ کیا چاہ رہا ہے، ایران کیا چاہ رہا ہے، کس کی کیا پوزیشن ہے، اور فیوچر میں کیسا دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا۔ ٹوڈے آئی ہیو سم نیوز وچ از پازیٹیو۔ پاکستان نے اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس انٹینسیفائی کر دی ہیں اور کچھ گلوبل پارٹنرز کے ریسپانسز اس قسم کے آئے ہیں جس سے ہم تھوڑا سا انکریجڈ فیل کر سکتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے ایمبیسڈر رضوان سعید کی۔ انہوں نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا پیس ریکوائرز سسٹینڈ نیگوسیشنز اینڈ ڈپلومیسی ٹیکس ٹائم۔ یہ بڑی اہم طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ آپ کو تواتر کے ساتھ نیگوسیشنز پہ جانا ہے، ایک پوری ایفرٹ دینی ہے، اور اس کے بعد نیگوسیشنز ول ہیپن، اور جو یہ پورا پروسیس ہے اس پروسیس کے اندر ٹائم لگتا ہے، ڈپلومیسی میں ٹائم لگتا ہے۔ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ انہوں نے ایک اور بہت اہم بات کی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان's role is key to lasting stability۔ یہ بڑی ہی اہم سٹیٹمنٹ دی انہوں نے۔ پاکستان کے رول کو اکنالجمنٹ ملنے لگ گئی ہے۔ اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں بات کروں گا پاکستان اور چائنا کہ فارن منسٹرز آپس میں ملے ہیں، اور انہوں نے مل کے ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار وینٹ ٹو چائنا بیجنگ۔ وہاں پہ ملاقات کی انہوں نے اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹ وینگ یی سے، اور دونوں نے بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹس دیں۔ رادر چائنا نے پاکستان کے اوپر اپنے پورے اعتماد کا اظہار کیا۔ دونوں ہی فارن منسٹرز نے ایک روڈ میپ ڈیوائز کیا، اور اس کے اوپر بھی میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا کہ وہ کن چیزوں کے بارے میں تھا۔ بٹ دس از اے پازیٹیو سائن کہ چائنا جیسی بڑی طاقت، جو ریجن کی بڑی طاقت ہے اور ایمرجنگ سپر پاور بھی ہے، پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ رشین فارن منسٹر نے بھی سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے امریکہ کے اوپر ایک شک کا اظہار کیا کہ تمام کی تمام جو یہ وار کے اندر US کا کودنا تھا، یہ تیل کے پیچھے تھا، جو کہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ اگر یہ جنگ اسی طرح چلتی رہی اور امریکہ نے کرٹیل نہ کیا اپنے ان ایمبیشنز کو، تو یہ جنگ بڑی ریجنل جنگ میں کنورٹ ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک بڑا اہم اشارہ تھا کمنگ فرام دا رشین فارن منسٹر سرگئی لیولوف۔ بہرحال یہ تو بات تھی ان تمام سپر پاورز کی جن کے ریپریزنٹیٹیوز یا جن کے فارن منسٹرز نے پاکستان پہ بھی اعتماد کیا، امریکہ کے اوپر بھی اشارتاً بات کی کہ اس کا کیا رول ہے اس جنگ کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ ایران میں سے بھی اکنالجمنٹ کی آواز آئی۔ ایران نے بھی پاکستان کی جو سٹرکچرڈ نیگوسیشنز ہیں جس پہ پاکستان کام کر رہا ہے اور میڈییٹ کروا رہا ہے US کے ساتھ، ایران کی جو بات بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ان کے اینوائے نے۔ ایرانین اینوائے رضا امیری نے اس ساری ایفرٹ کو بہت اپریشیٹ کیا۔ اس سے ہمیں یہ کلو ملتا ہے کہ ایران، جس کے بارے میں یہ کل کہہ رہا تھا کہ ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ ایسی آئے جس سے پتہ چلے کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں ان سینڈنگ دیئر ریپریزنٹیٹیو فار دا ٹاکس
تو اس کے بعد میں سمجھوں گا کہ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے. تو یہ سٹیٹمنٹ اس طرف اشارہ کر رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ وہ کئی ہفتوں تک اس جنگ کو کنٹینیو کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ جنگ اور کئی ہفتوں تک چلے گی. میں اس میں بالکل بھی سرپرائز نہیں ہوا کیونکہ دس واز دا رول آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ اسرائیل اپنا دکھائے گا, کیونکہ اسرائیل از دا ٹربل میکر. اسرائیل ہی وہ دہشت گرد ملک ہے جس کی وجہ سے آج یہ دنیا اور یہ خطہ اس عذاب سے گزر رہا ہے. تو اسرائیل کے اوپر تو ٹوٹل کلیئرٹی ہے کہ اس نے اسی قسم کی سٹیٹمنٹس بھی دینی ہیں اور جنگ کو پرولونگ بھی کرنا ہے, کیونکہ اس کے سٹیک کے اوپر تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں. اصل نقصان تو یو ایس کا ہو رہا ہے, اصل نقصان تو باقی کنٹریز کا ہو رہا ہے جو جی سی سی کنٹریز ہیں, اور باقی دنیا جو تیل کی ترسیل کے حوالے سے افیکٹ ہو رہی ہے جس میں اسرائیل ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہے. ان کی کانسنٹریشن ابھی بھی اس چیز کے اوپر ہے کہ کسی طرح ایران کا جو بیلسٹک میسائل پروگرام ہے اور جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ختم ہو جائے. امریکہ ان کے بہاف پہ یہ کام کر دے تو اسرائیلی سیف ہو جائیں گے. بہرحال ان چیزوں کے اوپر ہم تواتر کے ساتھ اپنے پریویس پروگرامز میں بات کرتے رہے ہیں. میں نے آپ کے آگے تمام سٹیٹمنٹس رکھی ان ملکوں کی جو میٹر کرتے ہیں. اپنی اس پوری نریشن میں ایک نام اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو اٹالین ڈیفنس منسٹر کا ہے. گوئیڈو کروسیٹو نے یہ کہا کہ وہ اپنی سسلی میں جو ایئر بیس ہے وہ یو ایس کو یوز نہیں کرنے دیں گے فار دیئر وار پلینز. دس از ویری سگنیفیکنٹ. انہوں نے کہا کہ پیس کو ایک چانس دینا چاہیے اور لڑائی کے لیے ہم آپ کو اپنی بیس استعمال نہیں کرنے دیں گے. دس از دا اسٹیٹمنٹ وچ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ. اٹلی کے اس انکار کے بعد ظاہر ہے یہ ڈیفنس منسٹر نے جو بیان دیا ہے وہ اپنی گورنمنٹ کے بہاف پہ دیا ہے, اور گورنمنٹ جو اٹالین گورنمنٹ ہے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ اس کو اس جنگ کا حصہ بنایا جائے. تو یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. اس کے اوپر بھی ہم اپنے پریویس پروگرامز میں بات کر چکے ہیں کہ جو یورپین یونین ہے اور جو نیٹو الائنس ہے وہ بھی اس حق میں نہیں کہ یو ایس کے ساتھ مل کے ایران کے اوپر حملہ کرے یا اپنی بیسز یا اپنے کوئی ایسٹس یا اپنے جہاز اس کیمپین کے اندر وہ یوز کرے اور اس کے بعد ان کے معاملات ایران کے ساتھ خراب ہوں ریگارڈنگ دا سپلائی چین آف آئل, یعنی اسٹریٹ آف ہرمز میں سے ان کے جہازوں کو ٹارگٹ ایران نہ کرے, وچ از اے ویری وائز ڈیسیشن. اور سب اس کو اس بینر کے نیچے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ لیٹس گیو پیس اے چانس, اور یہ جنگ جو ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے. یہ بڑا کلیئر سٹانس ہے ویسٹ کا اور رشیا کا. کل میں نے ذکر کیا, انہوں نے ولادیمیر پوٹن جو رشین پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ میں یعنی رشیا اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی سپلائی نہیں کرے گا. دس از اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو یورپ اینڈ امریکہ. میں نے کل بھی آپ کو یہ کہا تھا. تو یہ سٹیٹمنٹ جو اٹالین ڈیفنس منسٹر کا ہے بہت سگنیفیکنٹ اس لیے ہے, they want to give out a message all the European countries to Iran that they don't want any war, اور وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے, اور جو کاروبار ان کا جیسا چل رہا ہے اس میں ایران لینینسی دکھائے. یہ سٹیٹمنٹ اس لیے سگنیفیکنٹ تھی اور اس لیے بھی کہ امریکہ کا ساتھ اٹلی نے یا اس کے یورپین الائز نے نہیں دیا. تواتر کے ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو تھریٹن کیا, ان کو برا بھلا کہا, اور ریسنٹلی بھی یورپ کو بہت آڑے ہاتھوں لیا. اپنے جو مڈل ایسٹرن الائز ہیں ان کے لیے بھی بڑے ڈیروگیٹری الفاظ استعمال کیے. میں ذکر کر رہا ہوں MBS کا, کراؤن پرنس آف KSA, ان کے لیے بھی بڑے برے الفاظ استعمال کیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے. اب آ جاتے ہیں US کی طرف. یہ پورا سینیریو میں نے آپ کو پوری دنیا کا چھوٹا چھوٹا جو سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس تھیں, اسٹیٹمنٹس تھیں ڈگنیٹریز کی ریپرزینٹنگ دیئر ریسپیکٹیو کنٹریز, یہ میں نے آپ کے آگے پیش کی ٹو گیو یو اے سینیریو کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے. اب آ جاتے ہیں US کی طرف. US کیا سوچ رہا ہے؟ US ایک بڑی ہی کنفیوز قسم کی اسٹیٹ میں ہے. شاید یہ اسٹیٹ ڈیلیبریٹ ہے, بلکہ یقیناً ڈیلیبریٹ ہے. وہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں اور پریشر بھی کریٹ کر رہے ہیں. پرابلی دس از دیئر پالیسی, اور وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ اتنی سخت دیں. مارکو روبیو نے کہا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کھلوا لیں گے ایران کے ساتھ یا ایران کے بغیر. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کا نیوکلیئر پروگرام بالکل نہیں چلنے دیں گے اور ہم حملے جاری رکھیں گے.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسی قسم کے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایران تیار ہو جائے، ایک الٹیمیٹم دیا اور سخت نتائج کی دھمکی دی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بڑی میننگ فل قسم کی ڈائلاگ اور اس کے اندر بڑی کنسیڈریبل پروگریس بھی ہو رہی ہے. دیز ٹو تھنگز آر پولز اپارٹ. یہ اسٹیٹمنٹ دوسری اسٹیٹمنٹ سے نہیں ملتی، بٹ یو لائک اٹ اور ناٹ، دس از دا امیریکن پالیسی. دے وانٹ ٹو ساؤنڈ ویری ٹف، بٹ بیک ڈور چینل چل رہا ہے آن دا ریکویسٹ آف دا یو ایس. اور اس کے علاوہ پاکستان کو بہت زیادہ انگیج کرنے کا کہہ رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور پاکستان ظاہر ہے پاکستان ہیز ڈکلیئرڈ آن دا گلوبل لیول کہ پاکستان ایک نیوٹرل برج کے طور پہ دونوں ملکوں کے لیے حاضر ہے کہ ڈپلومیسی جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور ایک نیوٹرل وینیو پرووائڈ کر رہا ہے ان دونوں ملکوں کو جس میں یہ اویل کر سکتے ہیں اس جنگ کی سچویشن سے نکلنے کے لیے. اور اس کی اکنالجمنٹ بھی آ گئی ہے، ایران نے بھی اکنالج کر لیا اس بیک ڈور چینل کو. میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ بتائی، یو ایس تو کر ہی چکا ہے. اب جو خوشائند بات ہے، جو کل سے آج کا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ نیگوسیشنز تیز ہو گئی ہیں. میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے فارن منسٹر اسحاق ڈار چائنا چلے گئے ہیں اور چائنا جا کے انہوں نے اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹ وینگ یی کے ساتھ جو بات کی وہ میرے فون کے اوپر ہے. بیئر ود می، آئی ول ہیو ٹو یوز مائی فون اینڈ ریڈ آؤٹ دا سیلینٹس جو ان دونوں فارن منسٹرز نے ڈکلیئر کیا ہے. اس کی میں آپ کو جسٹ بتا دیتا ہوں. تو مڈل ایسٹ کے لیے چائنا اور پاکستان کے فارن منسٹرز یا ان کی گورنمنٹس نے جن چیزوں پہ ایگری کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. Immediate ceasefire and humanitarian access to all affected areas. This is very important. جو ایریاز جنگ میں افیکٹ ہوئے ہیں ان کے اوپر ہیومینیٹیرین ایڈ کا ذکر ہو رہا ہے which is the right thing to do. اس کے علاوہ اگر یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں ہوں گی دونوں طرف سے تو جنگ رکنے کی طرف نہیں جائے گی. تو یہ چیز آپ کو دیکھنے میں سمپل لگ رہی ہے لیکن بہت افیکٹو اور امپورٹنٹ ہے ٹو اسٹاپ اے وار. آگے چلتے ہیں. ارلی پیس ٹاکس ریسپیکٹ فار ساورینٹی آف ایران اینڈ گلف اسٹیٹس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈپلومیسی اوور فورس. آپ دوسرے ملکوں کی ساورینٹی کا، ان کی انڈیپینڈنس کا، ان کی خود مختاری کا، اس کی عزت کریں. یعنی کہ حملے کرنا ساورینٹی کو پامال کرنا ہے، کسی ملک کی خود مختاری کے اوپر حملہ ہے. تو ان اٹ سیلف اگین اٹ ساؤنڈز ویری سمپل بٹ اٹ از ویری ڈیپ. ساورینٹی کا جب کوئی ایک ملک دوسرے ملک کی ساورینٹی کی رسپیکٹ کرے گا تو ظاہر ہے وہ اس پہ حملہ نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ گلف سٹیٹس کا ذکر اس لیے کیا کہ ایران بھی اپنے برادر ہمسایہ مسلم ممالک پہ حملے نہ کرے. پاکستان اور چائنا سارے کے سارے ریجن کو اور ہر ایکٹر کو ذہن میں لے کے چل رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد اور آف کورس پیس کو ایک چانس دیا جائے. اگلا پوائنٹ جو ڈسکس ہوا ان دونوں فارن منسٹرز کے درمیان دیٹ پرٹینز ٹو پروٹیکشن آف سویلینز اینڈ نان ملٹری انفراسٹرکچر انڈر انٹرنیشنل لاء. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. انٹرنیشنل لاء کے تحت کس جگہ پہ حملہ کرنا ہے اور کس جگہ پہ حملہ نہیں کرنا. جب جنگ شروع ہوتی ہے تو آپ ایسے ٹارگٹس کو بھی اٹیک کر دیتے ہیں یا ایسی جگہوں کو بھی اٹیک کر دیتے ہیں یا وہ ٹارگٹس لاک کر لیتے ہیں جو جنگ کا حصہ نہیں ہونے چاہیے. فار ایگزامپل ہاسپٹلز، اسکولز، اس کے علاوہ واٹر ریزروائرز اور یا پاور اسٹیشنز، بجلی گھر، ان چیزوں کو جنگ کے اندر ہٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ انٹرنیشنل لاء کہتا ہے. تو انٹرنیشنل لاء کی پاسداری کی طرف ذکر ہوا. یہ تمام کی تمام چیزیں جو میں آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں یہ سمپل لگتی ہیں لیکن یہ بہت ہی زیادہ عقل مندی کے ساتھ ڈرافٹ کی ہوئی چیزیں ہیں. ان کی امپلیکیشنز بہت گہری ہیں. یعنی اگر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں جو سننے میں سمپل لگ رہی ہیں تو آپ کی جنگ تقریباً ختم ہی ہو جائے گی. سیکیورٹی آف شپنگ لینز اسپیشلی دا اسٹریٹ آف ہرمز، اس کے اوپر بات کی، یہ بھی کور کر لیا. اس ایسپیکٹ کے اوپر بھی جنگ کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، شپس وہاں سے جا پاتے ہیں نہیں جا پاتے. اگین انشورنس کمپنیز کا ذکر کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جتنی ویسلز جا رہی ہیں وہ انڈر تھریٹ ہیں. انشورنس کے بھی معاملات تبھی ابھرے کہ وار زون کے اندر سے انشورنس کمپنیز انشور کرنے سے بہت گھبراتی ہیں کیونکہ کسی بھی شپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کلاز میں اس کا ذکر ہے
کہ اس کو ان ویسلز کو نہ ہٹ کیا جائے اور اس جو آپ کی شپنگ لینز ہیں ان کی پروٹیکشن کی بات کی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اسٹرینتھننگ رول آف یونائٹڈ نیشنز اینڈ اے UN چارٹر بیسڈ پیس فریم ورک. یونائٹڈ نیشنز پیچھے رہ گیا تھا, اس کو بھی انہوں نے اس کے اندر انوالو کر لیا, سو دیٹ دے لیو نو اسٹون انٹرنڈ. یہ ایفرٹ ہو رہی ہے آپ کے آگے پیش کی چائنا اور پاکستان کے فارن منسٹرز کی, بڑی سگنیفیکنٹ قسم کا فریم ورک ڈیوائز کیا دونوں نے. اور اس کے بعد اس سارے سینیریو میں اب میں اس پوری نریشن کو سم اپ کر دیتا ہوں. امریکہ اپنے سٹانس پہ ہے, دھمکیاں بھی دے رہا ہے, لینینسی بھی شو کر رہا ہے. ایران جواب بھی دے رہا ہے, لیکن پاکستان کی پیس ایفرٹس کو اکنالج بھی کر رہا ہے اور پازیٹیولی اکنالج کر رہا ہے. چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. یورپ کے جتنے ملک ہیں وہ جنگ کا حصہ بننا نہیں چاہتے. اسرائیل ابھی بھی جنگ چاہتا ہے. اس کے علاوہ پیس ایفرٹس تیز ہو گئیں. رشیا اپنی کلیئر سائیڈ آپ کو بتا رہا ہے, دنیا کو بتا رہا ہے. یہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. اس سینیریو میں کل کی نسبت آج ایک فرق دن ہے. کل کی نسبت آج امید تھوڑی سی زیادہ ہے. لیٹس ہوپ کہ یہ کل کے دن جب میں آپ کے پاس آؤں تو یہ امید اور بڑھ جائے اور پیس کی طرف ہم لوگ چلنا شروع ہو جائیں. اگین آئی ول ایمفسائز, اٹ از ناٹ دا بگننگ آف اے ڈائلاگ, اٹ از جسٹ این انیشیشن آف اے پروسیس. ایک عمل شروع ہوا ہے ٹورڈز دوز پیس ٹاکس. اکنالجمنٹ آنی شروع ہوئی ہے. جو بگ وگز ہیں, جو بڑے ہیں, جو ہوز ہو اینڈ واٹ از واٹ آف دا ورلڈ ہیں, دے آر کمنگ ٹوگیدر, اکٹھے ہو رہے ہیں اور پازیٹیو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. دس از واٹ از امپورٹنٹ. اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں اینڈ لیٹس ہوپ کہ یہ بلڈ اپ جلدی سے جلدی اس طرف کو نکل جائے جہاں پہ پارٹیز آ کے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. ونس دے آر آن دا ٹیبل دین وہ پہلی کامیابی ہوگی. اس کے بعد نیگوسیشنز کی تو کوئی انتہا نہیں. کون کس کی بات کیسے کہاں مانتا ہے, کس کو کیا سوٹ کرتا ہے, دیٹ از اے ڈفرینٹ بال گیم. ہم آپ سے یہ چیزیں ڈسکس کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.